رویہ عاجزی والا بنا لیں گے، رویہ لہجہ آپ کا درویشی والا ہو جائے گا، جب آپ کو جھکنا آ جائے گا۔ حضرت غوث پاک فرمایا کرتے، شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں اگر تو چھوٹا ہے نا اور تیرے سامنے کوئی بڑا کھڑا ہے تو پھر بھی پیار کر، کیا یہ بندہ بڑا ہے تو اس کی نیکیاں بھی تو بڑی ہیں نا، اور اگر تو بڑا ہے تیرے سامنے کوئی چھوٹا کھڑا ہے تو پھر بھی عاجزی کر، کیا اگر یہ چھوٹا ہے تو اس کے گناہ بھی تو تھوڑے ہیں، اور اگر تیرے سامنے کوئی عالم کھڑا ہے تو یہ سمجھ کہ جو میں نہیں جانتا یہ جانتا ہے اور یہ جان کر عمل کر لے گا، اور اگر تو عالم ہے اور تیرے سامنے جاہل کھڑا ہے تو ذہن بنا کہ اسے تو ہو سکتا ہے معافی مل جائے پر میں تو جانتا ہوں سارا کچھ، ایسا نہ ہو میری سزا ڈبل ہو جائے، ایسا نہ ہو مجھ سے زیادہ سوال کیا جائے، اپنے رویوں میں پیار پیدا کیا جائے۔ سنو نا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ بھئی اسلام کی مضبوط گرہ کیا ہے؟ ایسی گرہ جس میں مسلمان آپس میں باندھ دیے جائیں، جوڑ جائیں، کوئی گرہ بتاؤ۔ دیکھ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ نماز، 5 وقت مسلمان مسجد میں آتے ہیں ایک دوسرے کے حال احوال کا پتہ چلتا ہے، تو نماز بڑی مضبوط گرہ ہے ایک دوسرے سے تعلق بنانے کے لیے۔ تو محبوب نے فرمایا تم میری مراد تک نہیں پہنچے۔ عرض کی حضور پھر زکوٰۃ، امیر آدمی غریب کو دیتا ہے، غریب اسے اپنا محسن جانتا ہے، بندے جڑ جاتے ہیں، فرمایا تم میری مراد تک نہیں پہنچے۔ ایک صحابی نے عرض کی حضور پھر حج ہوگا، ایک لباس، ایک بولی، ایک میدان، ایک تاریخ، پوری دنیا کے مسلمان عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں، تو یہ مضبوط گرہ ہے۔ فرمایا تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ تو پھر صحابہ نے روک لیا اپنی باتوں کو، عرض کی حضور ہم آپ کے سوالی ہیں، آپ ہی بتائیں مضبوط گرہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہماری رعایت کریں، بتائیں مضبوط گرہ کیا ہے؟ تو محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا مضبوط گرہ یہ ہے کہ تو جس سے بھی پیار کر اللہ رسول کی رضا کے لیے کر، سیاسی افطاریاں نہ کرا، تجارتیں نہ کر کہ میں تیرے گھر آؤں گا تو میرے گھر آ، یہ نہ کہہ کہ میں جناب تیری تعریف کروں گا تو میری کر، اللہ رسول کی رضا کے لیے مخلص ہو جا، لوگوں سے پیار کر، پھر تیرا گاہک سے بھی پیار ہوگا، دکاندار سے بھی ہوگا، راہگیر سے بھی ہوگا، مسافر سے بھی ہوگا، اللہ کے ہر بندے کے بارے میں تیرے دل میں گنجائش بن جائے گی، اللہ کی رضا پیش نظر رکھ، پھر تو محبت کر، پھر تو دیکھنا تیری وجہ سے لوگوں کا نفع ہوگا۔ ہم نے نا ایک مخصوص سی سیاست ہر بندے نے بنا لی، جتنے لوگوں سے کام تھا انہی کو تحفے دینے ہیں، انہی کو میسج کرنے ہیں، انہی کا حال پوچھنا۔ میں ملک سے مجھے باہر جانا تھا تو میں وصول ویزا کے لیے ایک آفس میں جہاں وہ جمع کرتے ہیں پاسپورٹ وغیرہ، وہاں میں پہنچا، میں نے کاغذات جمع کرائے تو انہوں نے کہا جی آپ کا فلاں کاغذ کم ہے، آپ دوبارہ جائیے اپنے متعلقہ یونین کونسل سے، وہاں سے یہ چیز بنوا کے دوبارہ آئیے۔ میں تیار تھا جانے کے لیے، جب تھوڑی سی ان سے بات چیت ہوئی تو وہ مجھے کسی طرح پہچان گئے، کہنے لگے اچھا پیر صاحب ہیں، آپ تشریف رکھیں۔ انہوں نے مجھے بٹھایا، کمپیوٹر میں تھوڑی دیر کوئی کام کیا، ایک جگہ مجھ سے سائن لیے، کہنے لگے آپ کا کام ہو گیا، فارم جمع ہو گیا، آپ جائیے۔ اب ایک تو یہ تھا کہ میں خوش ہوتا اور میں اپنی ویسٹ کوٹ سیدھی کر کے کہتا دیکھا میری کتنی شان ہے، ایک تو بات یہ تھی، اور ایک بات یہ تھی کہ کسی بندے کے ذہن میں ملی سوچے ہوں، مشن کا آدمی ہو، وہ یہاں رکتا نہیں، اتنی بھی بات پہ راضی نہیں ہوتا۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا چاہیے تو یہ تھا نا کہ میں آپ کو شکریہ کہہ کے چلا جاتا، پر میرے اندر تو بے چینی بن گئی آپ کی اس بات سے۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا میرے پاس تو گاڑی تھی، سواری رکھتا ہوں، چلا جاتا، لے آتا، یونین کونسل والے بھی میرا احترام کرتے ہیں، فوراً مجھے کر دیتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ یہ کام یہاں کر سکتے ہیں، بلا وجہ غریبوں کو چکر لگواتے، یہ ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہاں آپ 2 منٹ لگاتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کل آنا، آپ کو پتہ ہی نہیں بیچارہ کرایہ کہاں سے لے کے آیا، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی آج دہاڑی ٹوٹ گئی ہے، یہ کام آپ کر سکتے ہیں۔ پھر میں نے اس شخص سے کہا خدا کے بندوں پر اس نیت سے آسانی کر کے رب تیرے اوپر رحمت فرمائے گا، گنجائش نہیں بناتے۔ اور پھر کچھ لوگوں کو میں نے اور بھی، ایک صاحب کو کوئی کام بتایا، کہنے لگے پیر صاحب، میں نے کہا وہ آپ فیکٹری میں ہیں تو فلاں آدمی آپ کا ملازم ہے، کچھ رعایت چاہتا ہے، کہنے لگے جی وہ کاروباری مسئلہ ہے، کوئی اور حکم کرے۔ میں کیا اور پھر جمعہ پڑھا دے آ کے آدمی،
भाई जो आपके मुतलका काम है वही आपको बताना है ना, नहीं समझे बात की? ये दुकान वाला काम ना 10 है मेरी ड्यूटी, भाई यही आपको बताना है जो आपके मुतलका है। और आपको मसलन क्या बताएं जो आपके हम क्या कहते हैं इस काम में ना मुझे कहना, कोई और काम और क्या बताएं जी आपको? मसलन क्या, मैंने कहा ये जुमा आप पढ़ा दें, कहने लगे जी वो तो मैं नहीं ना पढ़ा सकता। तो मैंने कहा आपने कहा कोई और काम बताएं। क्यों इस तरह हम करते हैं? खुदा के बंदो जिस जगह आप हैं, लो हदीस पाक सुनो, मजा आएगा। सियासता में मौजूद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रब ताला एक बंदे को कयामत के दिन ताजर था, तिजारत करता था, अल्लाह फरमाएगा जा तुझे माफ किया। अल्लाह का बंदा अर्ज करेगा मालिक मुझे तो अपने अमाल का पता है, सबब क्या बना मेरी माफी का? तो रब करीम फरमाएगा जब तू लोगों को उधार देता था और फिर मुतालबे के लिए किसी को भेजता था तो कहता था कि जो तंग दस्त हुआ उस पर आसानी करना, इसके पास पैसे अभी ना हुए उसे आसानी देना, तू कहता था? अर्ज करेगा मालिक हाँ मैं कहता था, जब मेरे सेलमैन पैसे लेने जाते थे वो कहता था आसानी करना, अगर किसी बंदे को तकलीफ हुई तो मजबूर न करना। तो रब फरमाएगा तू मेरे बंदों पे आसानी करता था तो मैं तेरे ऊपर रहमत ना करूं, तेरे ऊपर करम ना करूं? आपको पता है मस्जिद के इमाम को हुजूर ने फरमाया, मस्जिद के इमाम को, कि लोगों को नमाज पढ़ा तो मोतदिल पढ़ा, लंबी ना पढ़ा। एक इमाम ने लंबी नमाज पढ़ाई तो महबूब नाराज हो गए। फरमाया मैं लोगों को दीन के करीब करता हूं तो दूर करता है। आप जिस शोबे में हैं वहां लोगों पर आसानी करें, लहजा प्यार वाला हो जाए, आपका अंदाज मोहब्बत वाला हो जाए, आपके अंदाज में वारफ्तगी हो, आप जहां भी हो आप थोड़ा सा ना ज़हन बना लें कि मैंने प्यार ही करना है, आप ज़हन बना लें कि मैंने ना दरगुजर ही करना है। वैसे भी आप अगर चाहें ना कि मैं जीत के किसी बंदे को नीचे करूं तो वो नहीं हो सकता। ये दौर बड़ा तेज लोगों का है। वो हो पहले लोग शीशे में उतारते थे, आजकल तो छोटी सी शीशी में भी उतार लेते। और फिर मैं मतलब अनपढ़ लोग, प्राइमरी भी पास नहीं, लेकिन इतनी बातें आती हैं बंदा परेशान हो जाता है। यार इतना ज्यादा पता है, ये हमारे बच्चे मोबाइल चलाते हैं, मैं कई दफा गौर करता हूँ कि यार बहुत सारा पढ़ लिख के भी हमें नहीं इतना चलाना आता जितना तुम चलाते हो, क्या तुम्हारा तरीका है, क्या खूब। और वो लोग जो जिनको कहे ना कुरान पाक ठीक कर लो तो कहते हैं बड़े हो गए हमने ठीक होता। तो मोबाइल बड़े होके चलाना सीख लिया ना सबने, अब तो नहीं किसी ने कहा बड़ा हो गया हूँ चलाया नहीं जाता, नाराज हो गया तुसी बेच किसी ने कहा अब इतनी उम्र में व्हाट्सअप कौन करे, ये नहीं होता हमसे, किसी ने कहा है। लेकिन कुरान पाक सीखने का आप कहें तो कहेंगे उम्र बड़ी हो गई। ये कल आया है सारे दफ्तरों के अंदर कंप्यूटर, किसी बंदे ने रिजाइन नहीं दिया कि भाई हम तो सारी उम्र कागज पे काम करते रहे, कंप्यूटर आ गया हमसे नहीं नौकरी होती। कहा किसी ने, सामने सीख लिए ना, क्यों नहीं कुरान पाक सीखते, क्यों नहीं दीन सीखते? 40,000 की नौकरी बचाने को सारा कुछ सीख लिया है तो अपनी कब्र अशर बचाने को कुरान भी तो सीखो ना, इस पर भी तो भाई तवज्जो करो ना। सिर्फ गौर नहीं है, ख्याल नहीं है हमारा। मोहब्बत का लहजा जब आपका हो जाएगा, जब आपको प्यार हो जाएगा, ओ मेरे संगियो मैं आपको दुआ देता हूं अल्लाह हम सब का मस्जिद से प्यार हो जाए, मस्जिद से प्यार हो जाए। एक फट्टे पे